السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی خاص وظیفہ لے کر کے آیا ہوں۔ آپ کو بغور سماعت کرنا ہے اور آپ کے پاس میں زیادہ وقت نہیں ہے، کیونکہ آج محرم کی 10 تاریخ ہے اور چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اس وظیفے کے پورا ہونے کے لیے۔ اسی لیے آپ کو صرف وقت نکال کے چند ہی منٹ کے لیے یہ وظیفہ آپ کو سننا ہے۔ اگر آپ پڑھ سکے تو پڑھ لینا، اور اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، آپ کو خاموشی کے ساتھ میں صرف سن لینا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ اس وظیفے کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھو، ہر انسان مرنا تو ہر انسان ہی کو ہے، لیکن کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ ہماری ایسے موت آئے کہ ہم اپنے گھر والوں سے دور ہوں۔ ہاں حضرات محترم، ہر انسان چاہتا ہے کہ اگر ہمیں موت آئے تو ہم اپنے ماں باپ کے پاس میں ہوں، اپنے بیوی بچوں کے پاس میں ہوں، اپنے گھر والوں کے پاس میں ہوں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھر ہی میں مریں۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ ہم کہیں حادثے کے شکار ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا، کچھ ہی گھنٹے اس کے رہ گئے ہیں، اگر آپ نے اس وظیفے کو صرف سن لیا محبت کے ساتھ میں، عقیدت کے ساتھ میں، تو انشاءاللہ تعالی آپ حادثے کے شکار سے بچ جائیں گے، حوادثے کی موت سے بچ جائیں گے۔ حادثے کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے کہ کوئی انسان کہیں سفر کر رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ کوئی انسان کہیں گھومنے گیا تھا، کہیں دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، تو ڈوب کر مر گیا۔ کسی انسان کو کسی جانور نے کھا لیا، کسی انسان کو کسی سانپ نے ڈس لیا، اس سب کو حادثے کی موت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو سن لیا تو انشاءاللہ تعالی حضرت امام زین العابدین، کون امام زین العابدین؟ جو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے، انہی کا یہ وظیفہ ہے، انہی کا بتایا ہوا یہ پیارا عمل ہے جو میں آپ کو آج سنانے والا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، جو شخص اس کو وظیفے کو پڑھ لیتا ہے یا کسی سے پڑھوا کر کے سن لیتا ہے تو پورے سال بھر اس کی زندگی کا بیمہ ہو جاتا ہے۔ ہاں حضرات محترم، اگر آپ نے اس وظیفے کو سن لیا تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ 1 سال تک حادثے کی موت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سنانے والا ہوں۔ صرف آپ کو چند ہی منٹ کے لیے اس وظیفے کو سننا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی برکت سے، سید الشہداء کی برکت سے، امام زین العابدین کے فرمان کی برکت سے آپ کو حوادثات سے محفوظ فرمائے گا۔ اب میں وہ وظیفہ، وہ دعا آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، صرف آپ کو خاموشی کے ساتھ میں سننا ہے۔ اور سنانے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد ہی پہنچ جائے۔ اب آئیے میں آپ کو وہ دعا پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ اس دعا کو خاموشی کے ساتھ میں سماعت کریں۔ دوستان محترم، اب آئیے میں آپ کو وہ دعا پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ اس کو باغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قابل توبت آدم عاشوراء، یا فارج کرب ذل نور یوم عاشوراء، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشوراء، یا سامع دعوت موسیٰ و ہارون یوم عاشوراء، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشوراء، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشوراء، یا مجیب دعوت صالح فی الناقۃ یوم عاشوراء، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء، یا رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرۃ واطل عمرنا فی طاعتک ومحبتک ورضاک وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہم بعز الحسن و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ و بنیہ فرج عنا ما نحن فیہ۔ دوستان محترم، یہاں پر یہ دعا پوری ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو سنا ہوگا۔ اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو میں اسکرین پہ یہ دعا دے رکھی ہے میں نے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے خود سے پڑھ لینا۔ اور اگر کسی نے میری دعا کو سنا ہوگا تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو امام زین العابدین کے اس فرمان کے طفیل میں جن جن لوگوں نے اس دعا کو سنا ہے، پروردگار عالم ان کو حوادثات سے محفوظ فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ بھی کمنٹ میں ضرور آمین کہنا۔